بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت ہی خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں چہرے کے پردے کے حوالے سے کہ کیا اسلام میں چہرے کا پردہ ہے یا پھر نہیں ہے۔ تو آج میں جو بات کروں گی وہ یہ نہیں کہ چہرے کا پردہ ہے یا پھر نہیں ہے، بلکہ میں یہ بات کروں گی کہ چہرے کا پردہ ایک مسلمان عورت کو، خواتین کو جو مومن ہیں، ان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایگزیکٹلی آپ کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، بلکہ جو بھی میں کہوں گی وہ آپ نے خود ہی اس کا فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ یہ جو ٹاپک ہے چہرے کا پردہ بہت زیادہ کنٹروورژل ہے، بہت زیادہ علماء کے اختلافات ہیں اس پہ۔ تو بہت بڑے بڑے عالم دین، ایون ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، اور بہت بڑے بڑے ایسے عالم دین ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے۔ تو آخر ہے چہرے کا پردہ یا پھر نہیں ہے، اس بات کا ہم فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ ایک مسلمان عورت کو، آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ علماء کے جو اختلاف ہیں وہ تو ہیں، اور ہم کوئی عالم دین نہیں ہے، میں کوئی عالمہ حافظہ نہیں ہوں کہ میں ایک عام سی انسان ہوں، میرا علم اتنا نہیں ہے کہ میں کسی عالم دین کی بات کو صحیح اور کسی عالم دین کی بات کو غلط قرار دوں۔ میں تو بس وہی آپ کو بات بتاؤں گی ایز اے مسلم کہ آپ نے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور وہ بھی فیصلہ آپ خود کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب انسان کو کچھ بھی نہ سمجھ آ رہا ہو، کہ بہت جگہ شریعت خاموش ہوتی ہے تو ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی پہ ایک بڑی اچھی بہت پیاری سی حدیث ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور فرماتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے سمجھوں کہ کوئی کام گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل سے ہی پوچھ لو، جو کام کرنے کے بعد تمہارے دل میں کھٹک جائے سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے، اور جو کام ایسا ہو جو کرو تم اور اس کے بعد تمہارے دل کو سکون مل جائے تو سمجھ لو کہ وہ نیکی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو گناہ ہے وہ پہلی دفعہ میں آپ کے دل میں کھٹک جاتا ہے، اور جو نیکی ہے وہ پہلی دفعہ میں آپ کے دل کو سکون دے دیتی ہے۔ اب جو بندہ گناہ کنٹینیوسلی کرتا ہے تو پھر یہ جو دل کا حال ہے یہ بھی بدل جاتا ہے، پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس گناہ سے۔ تو یاد رکھیں، پہلی دفعہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کھٹکتا ہے، دوسری اور تیسری دفعہ جب وہ کرتا ہے تو نہیں کھٹکتا، پھر اس کی عادت بن جاتی ہے۔ نیکی کا بھی یہی حال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں کوئی چیز پہلی دفعہ میں کھٹک جائے تو سمجھ لیں کہ وہ گناہ ہے، اور جو پہلی دفعہ میں کر کے سکون مل جائے، دل مطمئن ہو جائے، سمجھ لیں کہ وہ نیکی ہے۔ اب اسی حدیث کے بیس پر ہم آگے جو ہے وہ اپنی بات کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ چہرے کے پردے کے حوالے سے میں سب سے پہلی چیز آپ کو بتاؤں گی کہ ایسڈ اٹیک جو ایک عورت پہ ہوتا ہے، ایک لڑکی پہ ہوتا ہے، وہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کے جسم کے کس حصے پر ہوتا ہے؟ چہرے پر ہوتا ہے، ظاہر ہے، ہاتھ پہ تو نہیں ہوتا، پیر پہ نہیں ہوتا، چہرے پر ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز کہ کوئی بندہ کسی عورت کو دیکھ کر کے جب عاشق ہوتا ہے تو اس کے جسم کے کس حصے کو دیکھ کر ہوتا ہے؟ ہاتھ کو دیکھ کر یا پیر کو دیکھ کر یا پھر چہرے کو دیکھ کر؟ ظاہر ہے چہرے کو دیکھ کر۔ تیسری بات یہ کہ کروڑوں کی جو کاسمیٹک کا بزنس آج پوری دنیا میں چل رہا ہے، نائٹ کریم، ڈے کریم، فاؤنڈیشن، ہائی لائٹر، مسکارا اور نہ جانے کتنے سارے کاسمیٹک پروڈکٹس، ان کا جو بزنس ہے آج ورلڈ وائڈ کروڑوں میں یہ لوگ کھیل رہے ہیں جو اس بزنس کو، کاسمیٹکس کے بزنس کو کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کروڑوں کا کاسمیٹک کا بزنس ہے، یہ ایک عورت کی کس جسم کے حصے کے لیے ہو رہا ہے اور کیا جا رہا ہے؟ اس کے ہاتھوں کے لیے یہ کروڑوں کا بزنس ہو رہا ہے یا اس کے پیروں کے لیے یا پھر اس کے چہرے کے لیے؟ ظاہر ہے اس کے چہرے کے لیے۔ تو اب کوئی کسی کو کیسے پہچانتا ہے؟ کوئی بندہ، آپ اگر کسی سے ملیں تو آپ اس کو پہچان گئے، آپ نے کہا اس کو کہ میں نے تم سے پہلے بھی ملاقات کی ہے، تو آپ اس کو اس کے ہاتھ کو دیکھ کر اس کو پہچانتے ہیں، اس کے پیر کو دیکھ کر پہچانتے ہیں، یا پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچانتے ہیں اس کو؟ ظاہر ہے آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کو پہچانتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے بھی دیکھا ہے۔ اگر اس نے اپنے چہرے کو ڈھاکا ہو اور اس کے ہاتھ پیر کھلے ہو تو آپ کبھی اس کو پہچانیں گے؟ نہیں پہچانیں گے۔
تو سب سے زیادہ چھپانے کی چیز کیا ہے؟ اب آپ بتائیے۔ اب میں نہیں جانتی، میں نے جو باتیں کرنی تھی میں نے کر دی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ چھپانے کی، ایک عورت کے جسم میں سب سے زیادہ چھپانے کی چیز کیا ہے؟ تو اب یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو سمجھدار شخص ہے اس کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، اور اب جیسے سب کچھ سمجھ کے بھی کچھ نہیں سمجھنا ہے تو پھر اس کے لیے تو پھر تو کوئی بحث ہی نہیں ہوتی، پھر وہ بندہ جو کرنا ہے وہ کرے۔ تو میں ایگزیکٹلی، میں نے کہا تھا میں ایگزیکٹلی تو نہیں بتاؤں گی، میں بس اتنا آپ کو اشارہ دے دوں گی، باقی آپ کی عقل خود ہی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تم سوچتے نہیں، تم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں کہ اے انسانوں کیا تم سوچتے نہیں، کیا تم عقل نہیں لڑاتے؟ تو اللہ کے دین میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی عقل سے کھوجو، اور پھر مجھے اپنی عقل سے پہلے کھوجو، اس کے بعد جو ہے پھر ایمان ایسا لاؤ جو کہ عقل کے بھی باہر ہو۔ لیکن جو ابھی کی بات ہے وہ عقل پہ ہی قائم ہے، عقل سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے پردے کے حوالے سے، جو چہرے کا پردہ ہے۔ تو اب باقی آپ اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں، اور جو آپ کا دل چاہے وہ کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔